مما تحبون، تم اپنی جگہ نمازی ہو تو نمازی رہو، جب تک وہ چیز تم اللہ کی راہ میں نہیں دیتے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے تم نیک نہیں بن سکتے۔ تو نیک بننا ہے تو پھر اپنی پہلے کمائی تمہاری پاکیزہ ہو، اور اس پاکیزہ میں سے جو بہترین ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ وہ نظام تھا پہلے جو اسلام نے دیا خرچ کرنے کا، اور اس نظام میں پھر کیا ہوا؟ آج میں خطبہ جمعہ پہ بھی ایک مثال یہ دے رہا تھا کہ کئی غیر مسلم ہمارے دین پہ جب اعتراض کرتے ہیں تو ایک اعتراض وہ یہ بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن میں بار بار یہی بات آئی ہے کہ غریبوں کو دو، انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیروں کو دو، مساکین کو دو، محتاجوں کو دو۔ تو ان آیتوں سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید اسلام معاشرے کو گداگر بنانا چاہتا ہے۔ یہ غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام معاشرے کو مانگنے والا بنانا چاہتا ہے، ہر وقت یہی ہے، اس کو بھی دے دو، اس کو بھی دے دو، اس کو بھی دے دو۔ تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن تو شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ خرچ بعد میں کرنا ہے، پہلے کمائی کرو۔ ما کسبتم، کسب کیا ہے؟ جو آپ اپنے ہاتھ سے کمائی کرتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہاں بھی کسب ہے نا۔ یہ جو زمین پہ فساد اور سمندروں پہ فساد ظاہر ہوا، یہ انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ یعنی ہمارا دین تو شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ خرچ بعد میں کرنا ہے، پہلے کمائی کرو۔ اور اس نظام کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ یہ میرے نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اور حضرت عمر بن عبدالعزیز تک میرے پاک پیغمبر نے یہ جو معاشرہ بنایا، اس معاشرے میں اب یہ تھا کہ لوگ صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ لے کے گلیوں میں پھرتے تھے، آوازیں لگاتے تھے، اور کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ اسلام نے گداگر پیدا نہیں کیے بلکہ غیرت دی ہے انسانوں کو۔ کسی دن مجھے یہ یاد کروانا، اس پہ انشاءاللہ ایک پورا درس قرآن ہوگا۔ سوال، شریعت کا یہ حکم آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جس بندے کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے وہ سوال نہیں کر سکتا۔ ایک دن کا کھانا جس گھر میں موجود ہے وہ سوال نہیں کر سکتا، اگر سوال کرے گا تو اس کا رزق حرام ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص کے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک دن کی کمائی کر سکے، وہ بھی سوال نہیں کر سکتا۔ اب اس جملے کی طرف آئیے، خلفائے راشدین کے دور کی طرف آئیے، آگے سے جواب کیا ملتا تھا؟ یہ تو ایک دن کی شریعت نے بات کی۔ اخلاقیات دیکھیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ تشکیل دیا کہ صدقات و خیرات لے کے لوگ گلیوں میں آوازیں لگاتے، اور آگے سے آواز آتی ہمارے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے، ہم نے صدقہ نہیں لینا، ہم نے زکوٰۃ نہیں لینی۔ اب دیکھیے نا، اخلاقیات کو میرے پیغمبر نے کہاں کھڑا کر دیا، کس مقام پہ لا کے کھڑا کیا۔ ما کسبتم۔ پھر ہم اس دور میں پرسوں کی بات ہے، ایک جگہ پہ تھے تو ایک مولوی صاحب بڑا لیکچر دے رہے تھے عام عوام کو، کراچی کے کسی مدرسے کی وہ بات کر رہے تھے کہ وہاں شیخ الحدیث صاحب ہیں، 30 سال ہو گئے ان کو پڑھاتے ہوئے، بڑے بڑے علماء انہوں نے پیدا کیے، لیکن ان کی مالی حالت ایسی ہے
کہ اب انہوں نے بچی کی شادی کرنی تھی تو کسی کمپنی سے انہوں نے قرض لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں آہستہ آہستہ تمہیں دے دوں گا۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی بے حسی ہے کہ جو علم پھیلانے والے لوگ ہیں وہ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بات بھی بڑی جذباتی ہے، لوگ بھی بڑے جذباتی ہو گئے۔ لیکن میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ اس عوام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بات کہنی ہے تو وہ جو مدرسے کا محتمم ہے نا اس سے کہیں۔ وہ جو مدرسے کا مالک ہے وہ تو کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے۔ اس عوام نے تو پیسے دیے نا مدرسے کے مالک کو، آگے اس نے استاد کو نہیں دیے تو عوام کا کیا قصور ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ مدرسوں کے جو محتمم ہیں ان کے بچے بھی بڑی گاڑیوں میں، بڑے بنگلوں میں، بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہیں، لیکن ان کے اساتذہ قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی یہ معاشی عدل جو ہے یہ ہم، دوسری بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، پھر ہمیں یہ بھی بڑا، ہمارے پیر بھی اور ہمارے مولوی بھی، کہ ہم اولو الامر ہیں جی اس وقت دنیا میں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، چونکہ حکومتیں تو شریعت کے مطابق نہیں ہیں تو اس لیے جو مرید ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کا پیر اولو الامر ہے، اس کی اطاعت کی جائے، علماء کہتے ہیں ہماری اطاعت کی جائے۔ یہ آج کل بڑا فلسفہ چلتا ہے۔ اور میں جب ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ تمہیں اولو الامر بننے کا تو بڑا شوق ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ اولو الامر ہوتا کون ہے؟ یہ سرکار عمر فاروق کا تمہیں جملہ بھول گیا کہ اگر دجلہ کے کنارے یا فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو ذمہ دار میں ہوں۔ اگر ایک پیر کو شوق ہے اولو الامر بننے کا تو اس کو پتہ ہونا چاہیے اگر میرا کوئی مرید بھوکا ہے تو مجھے پوچھ گچھ ہوگی قیامت والے دن، کہ صرف لوگوں سے پیسے اکٹھے کرنے کا شوق ہے۔ تو یہ معاشی عدل آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملتا۔ ہر جگہ پہ ہم اس بد اخلاقی کا شکار ہیں، اس لیے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ دن بدن خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک بڑیا واقعہ ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ عید والے دن آپ نے اپنے غلام کو، کمبر کو کہا کہ اپنے لیے بھی ایک سوٹ لے آؤ اور ایک میرے لیے لے آؤ۔ تو اس نے اپنا ہی اجتہاد کیا کہ مولا علی امیر المومنین ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، تو ان کے لیے ذرا اچھا لباس ہونا چاہیے ہیں، اور اپنے لیے ذرا اس نے سستا کمزور سا لباس لے لیا۔ جب اس نے لا کے دونوں لباس سامنے رکھے تو مولا علی سرکار نے فرمایا کہ یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا امیر المومنین آپ کے پاس باہر سے لوگ آتے ہیں، آپ نے بھی مختلف وفود سے ملاقات کرنی ہوتی ہے، تو میں نے کہا کہ آپ کے لیے ذرا لباس اچھا ہونا چاہیے، میں تو غلام ہوں، میرا تو گزارا چل جائے گا۔ تو میرے مولا علی سرکار نے فرمایا کہ نہیں، اب ہوگا یہ کہ جو تو سوٹ میرے لیے لے کے آیا نا یہ تو سلوائے گا اور تیرے والا میں پہنوں گا۔ اور عزت نفس کا کتنا خیال رکھا، اپنے غلام کی عزت نفس کا کتنا خیال رکھا۔ فرمایا دیکھو میں بوڑھا آدمی ہوں، میرے اوپر ذرا قیمتی لباس اچھا نہیں لگتا، تم جوان آدمی ہو، تمہارے جسم پہ ذرا لباس اچھا لگتا ہے۔ اگلی آیت اس کی میں تشریح تو شاید نہ آج کر پاؤں، وقت کافی ہو گیا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اللہ فرماتے کہ یہ حرکت تم کرتے کیوں؟ یعنی اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، بری چیزیں دیتے، یہ بلا کام تم کرتے کیوں؟
اس لیے کہ شیطان تمہیں ڈراتا رہتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے۔ اگر تو نے اپنا اچھا سوٹ کسی کو دے دیا تو تو خود کیا پہنے گا؟ اگر تو نے اچھا کھانا کسی کو دے دیا تو بعد میں تو کیا کرے گا؟ تو یہ شیطانی وسوسہ ہے جو تیرے ذہن میں آتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کی راہ میں اچھی چیز خرچ کی تو میں کیا کروں گا؟ وہ تجھے ڈراتا رہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اچھی چیز خرچ نہ کرنا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اب اس جملے کو اور اس جملے کو ذرا ملا کے دیکھیں۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اگر کوئی بری چیز تمہیں دے تو آنکھیں بند کر کے لے لو گے؟ جو تم نہیں لینا چاہتے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بڑی بے حیائی تو ہے ہی کوئی نہیں کہ کوئی انسان اللہ کی راہ میں بری چیز دے اور اپنے گھر میں اچھی رکھے۔ اس بے حیائی کا حکم تمہیں شیطان دیتا ہے۔ کئی دفعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں آج کل اکثر شادیوں پہ جانا ہوتا ہے، باہر ڈالر اڑ رہے ہوتے ہیں، موبائل پھینکے جا رہے ہیں، اور جو ہی مولوی صاحب حق مہر کا پوچھیں تو کہتے ہیں 500 روپیہ بڑا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق مہر کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ یعنی جو شیطان نے تجھے کہا تھا وہاں تو نے لاکھوں اڑا دیے۔ پوری شادی میں خرچ کرنے کا اللہ کا حکم تو حق مہر تھا نا، اور پھر ساری بارات سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ، لو جی شریف بڑا ہے جی، 1000 روپیہ بڑا ہے۔ میرے حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، بیٹا جب شیطانی کاموں پہ خرچ کرنا ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے وہ تیری عزت کا معاملہ ہے، خرچ کر دے، اور جب نیکی کے کام پہ خرچ کرنا ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے غریب ہو جائے گا، مارا جائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا رہتا ہے، لیکن اللہ نے یہ بڑا جلالت والا جملہ ہے کہ شیطان نے تو وسوسہ ڈالا کہ اگر تو نے اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی تو تم غریب ہو جائے گا، اور اس وقت تو یہ بات بھول گیا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، وہ تیرے اللہ نے تو اسے فضل کا اور مغفرت کا وعدہ کیا تھا، تجھے اپنے اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں ہے کہ تو اس کی راہ میں 1 خرچ کرے گا تو وہ تجھے 10 گنا دے گا، وہ تجھے 70 گنا دے گا، 700 گنا دے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ چاہے تو اس میں بھی اضافہ کر دے گا۔ یعنی تجھے شیطان کے وسوسے پر تو یقین ہے اور اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں ہے۔ یہ ایمان ہے۔ اس لیے میرا اللہ جیسے کافروں کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، اسی طرح ہمیں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان لے آؤ، اس نظام کے اندر آ جاؤ، وہ اللہ نے جو تمہارے ساتھ وعدے کیے ہیں ان پہ یقین رکھو۔ شیطانی وسوسے پہ فوری طور پہ یقین کر لیتے۔ تو حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو انصار کے لوگ بدی کھجوریں، بری کھجوریں لا کے، اور یہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ، یہ آیات جب نازل ہوئیں تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی کمائی کی بہترین 1 کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، 1 کھجور ہو اس کی پاکیزہ کمائی میں سے بہترین ہو، تو اللہ اپنی شان کے مطابق اس کو اپنے دست قدرت میں لے لیتا ہے، اور تمہاری وہ 1 کھجور قیامت والے دن 1 پہاڑ کھجوروں کے برابر بن جائے۔ کبھی کوئی بدی چیز اس کی راہ میں نہیں دینی، نیکی کی راہ میں اللہ کے حکم پہ دل کھول کے اور محبت کے ساتھ خرچ کرنا ہے۔ تو یہ نظام معیشت، اس کے آگے ظاہر ہے بے سودی نظام کی بھی ساری بات ہوگی، پہلے اس نظام کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ شروع کہاں سے کروانا چاہتا ہے کہ سب سے پہلے تو انسان اپنی محنت پر یقین رکھے۔
حلال کا رزق، پاکیزہ رزق کمائیں، یہ نہ سوچیں کہ میں کسی کے آسرے پہ زندگی گزاروں، عہدہ مال ہڑپ کر جاؤں۔ بھائی یہ ساری چیزیں کیوں آتی ہیں؟ جو بندہ محنت نہیں کرنا چاہتا نا۔ میں کئی دفعہ نہ ہوا کہ مثلا ایک پیر دے 4-5 پتر نے، وہ کیوں لڑتے پھرتے ہیں؟ اگر محنت ہی کرنی ہوئے تو ایک آدھا میں کور دی کمائی کھانی، دوجا آدھا میں کھانی، تیجا آدھا میں کھانی۔ بات تو اتنی سی ہے نا۔ اگر وہ محنت پہ یقین کرے تو پھر تو لڑائی کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اگلے دن میں لاہور گیا، وہ مفتی صاحب ایک وصال فرما کے، میں نے کہا کیا بنا مدرسہ؟ انہوں نے کہا جی منڈیاں 3 منڈیاں، تینوں نے مدرسہ وکھرے وکھرے کر لینا۔ بھائی یہ سارا معاملہ جو ہے یہ نظامی معیشت کا ہے۔ تو یہ لیس للانسان الا ما سعی، اکثر یہ اسلام نے نظام معیشت کے لیے یہ آیت نازل کی کہ اب معاوضہ یہ بنیاد ہے، اسی پہ آگے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اسلام کہتا ہے کہ معاوضہ محنت کا ملے گا، اور سودی نظام کہتا ہے کہ سرمایہ اکٹھا کر لو اور محنت کے بغیر لوگوں کی کمائی کھاتے جاؤ۔ تو یہ فرق ہے اسلامی نظام کا اور شیطانی نظام کا۔ دوسرا نظام شیطان نہیں ہے، ابلیسی ہے۔ تو میرا خیال ہے آج کا سبق ذرا مشکل بھی تھا، اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، اے عرش عظیم دے مالک، یا پروردگار عالم۔ مولا کریم یہ سارے دوست تیری رضا واسطے تیرے دربار حاضر ہوئے نے۔ مولا کریم قرآن فہمی واسطے آئے نے۔ مولا کریم انہاں سارے دی حاضری اپنے دربار چ قبول فرما۔ جو کچھ سنیا سنایا وہ تے عمل دی توفیق عطا فرما۔ شر نفس تو شر شیطان تو محفوظ فرما۔ مولا کریم رزق حلال طیب رزق دی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا والی زندگی عطا فرما۔ انہاں سارے دوستاں دی دنیا میں بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما۔ جنہاں دوستاں نے اس محفل دے انعقاد واسطے دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا، مولا کریم سب دا حصہ قبول فرما۔ انہاں دے مال و جان دے اندر، کاروبار دے اندر خیر و برکت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔